واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 20 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، زینت نے ہندو پنڈت سے کہا کہ سونے کے یہ ٹکڑے گن لیں اور سودا کریں، کچھ اور چاہیے تو بھی بتا دیں۔ زینت کی بات سن کر پنڈت کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے بھیڑیے نے کمزور سا شکار دیکھ لیا ہو۔ پنڈت فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور زینت پنڈت سے 2 ہاتھ دور بیٹھی ہوئی تھی۔ پنڈت نے اپنا ہاتھ زینت کے ہاتھ پر رکھا اور سونے کے سکوں والی پوٹلی اپنے گھٹنے کے نیچے سرکا لی۔ زینت نے بھی اپنا ہاتھ پنڈت کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پنڈت سے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ پنڈت نے شرابی اور مخمور لہجے میں کہا کہ تم اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو تو سمجھ لو ہٹ جائے گی۔ ناظرین، زینت نے کہا کہ اگر اس کے باپ نے بھی تمہاری مٹھی گرم کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ پنڈت نے کہا پھر بھی وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ مندر کے اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ناظرین، پنڈت نے ٹانگ لمبی کر کے دروازے کا ایک کواڑ بند کر دیا۔ شیطان کھڑا اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ دوسری طرف رشی اپنے گھر میں مہوئے خواب تھی۔ عمران بلازری اپنے گھر میں مہوئے خواب تھا۔ وہ دونوں خواب میں ایک دوسرے کے ہونے کے تصور کیے ہوئے تھے، مگر مندر کے اس شیطانی کمرے میں 2 انسانی شیطان ان کے خوابوں کا سودا کر چکے تھے۔ ناظرین، اگلے دن کا سورج طلوع ہوا۔ عمران بلازری حسب معمول تیار ہو کر راج محل جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ زینت کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے اچانک آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا۔ یہ آواز زینت کی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زینت چلمل میں سے باہر منہ کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدستور ٹھیک تھے۔ زینت نے کہا عمران، تم کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ عمران نے اسے دیکھا تو بہت غصہ آیا، مگر وہ خاموش رہا اور آگے بڑھ گیا۔ جاسوس عمران راج محل پہنچا تو سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں 2 غزنی کے قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ راجا کے کہنے پر ان کی بیڑیاں اتار دی گئی تھی۔ اب وہ ایک طرح سے محل میں آزاد تھے۔ ان کے کھانے کا، رہنے کا بہترین بندوبست کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے راجا کو محمود کے جنگی راز دینے کی بات کر لی تھی۔ عمران نے ان کو کہا تھا کہ وہ راجا کو جھوٹ موٹ کے راز بتا کر راجا کو اپنے اعتماد میں لے لیں۔ آج بھی عمران سیدھا غزنی کے قیدیوں کے کمرے میں گیا اور ان کو کہا کہ وہ راجا کو دھوکے میں رکھیں اور اس کے منظور نظر بن جائیں۔ جس وقت عمران بلازری قاسم اور اوریسی کو راجا کو اعتماد میں لینے کی بات کر رہا تھا، ادھر عمران کی محبت پر موت جھپٹ رہی تھی۔ رات زینت نے مندر میں جا کر بڑے پنڈت کو شیشے میں اتار کر پورا پلان بنا کر دیا تھا۔ رشی گھر میں ہی موجود تھی۔ تمام افراد بھی گھر میں موجود تھے کہ ان کو شنکھ اور گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی اور بچوں کا شور و غل بھی ساتھ ہی سنائی دے رہا تھا۔ رشی ابھی بچپن کے شغل سے گزر رہی تھی۔ وہ بھی دوڑتی ہوئی تماشا دیکھنے باہر آ گئی۔ گلی میں ایک جلوس آ رہا تھا۔ سب سے آگے بڑے مندر کا بڑا پنڈت ہاتھ میں گھنٹی بجاتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4-5 پنڈت اور 7 مندر کے بالک تھے، وہ بھی شنکھ اور گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ اس کے پیچھے ایک خوشنما پالکی تھی جو 4 آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی۔ پنڈت بھجن گنگناتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے تماشائیوں کا جلوس تھا۔ رشی اپنے دروازے میں کھڑی جلوس کو دیکھ رہی تھی۔ بڑا پنڈت اس کے پاس آ کر رک گیا اور اس کا نام پوچھا۔ رشی کو اچانک یاد آ گیا کہ اس کے باپ اور بھائی نے اسے پنڈتوں کے سامنے جانے سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے اپنا نام نہ بتایا۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، اس کا نام رشی ہے۔ رشی کا باپ اور ماں بھی باہر آ گئی تھی۔ ناظرین، رشی خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پنڈت کے چہرے پر حیرت اور مسرت کا ملا جلا تاثر تھا کیونکہ رشی اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ پنڈت نے کہا کہ اندرا دیوی نے اسی کو مانگا ہے۔ رشی کی ماں چلاتی ہوئی آگے بڑھی، نہیں مہاراج، یہ وہ لڑکی نہیں جس کی آپ کو تلاش ہے۔ رشی اپنے دروازے کے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک پنڈت نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ بڑے پنڈت نے پالکی آگے لانے کو کہا۔ پالکی آگے لائی گئی۔ پنڈت نے کہا کہ یہ حکم دیوی کا بھی ہے اور راجا کا بھی۔ اندرا دیوی نے جس کنواری کنیا کو مانگا ہے وہ
وہ جس گھر میں رہی اس گھر کے تمام افراد پر دیوی دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا۔ اسے جس ماں نے جنم دیا ہے وہ ماں کوڑی ہو کر آبادیوں میں دھتکاری جائے گی۔ یہ بیٹی تمہاری نہیں دیوی دیوتاؤں کی ہے اور ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔ ناظرین، رشی کو گھسیٹ کر پالکی میں دھکیلا جا رہا تھا اور وہ آزاد ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی، چلا رہی تھی، ماں باپ بھائی کو بلا رہی تھی۔ ایک پنڈت آگے بڑھا، اس نے ایک رومال نکال کر رشی کے منہ پر ڈالا۔ رشی تڑپی اور پھر ساکن ہو گئی۔ اسے پالکی میں ڈالا گیا۔ یہ جلوس سنگ اور گھنٹیاں بجاتا ہوا واپس مندر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ناظرین، جلوس کے جانے کے بعد لوگ رشی کے والدین کو مبارکباد دینے لگے کہ خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کی بیٹی کو دیوی دیوتاؤں نے پسند کر لیا ہے۔ مگر وہ والدین جن کی ایک بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور دوسری پنڈت ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، ان والدین کے دل پر اور جو ان کی اندرونی کیفیت تھی وہ تو بس وہی جانتے تھے۔ شام کے بعد عمران گھر آیا تو تھوڑی دیر بعد جگ موہن بھی آ گیا۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بہن رشی کو پنڈت قربانی کے لیے اٹھا کر لے گئے ہیں اور ضرور کسی نے ان کو بتایا ہوگا کہ رشی مندر میں نہیں آتی اور وہی لڑکی قربانی کے لیے موزوں ہے۔ ناظرین، عمران کو یہ سن کر سکتہ ہو گیا۔ اس نے جگ موہن سے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ پنڈت نے رشی کو کہاں رکھا ہوگا؟ میں اسے چھڑانے کی کوشش کروں گا۔ جگ موہن نے کہا کہ بڑے مندر میں ہی رکھا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ایسے ہی قربانی نہیں دیتے، پہلے اس کو قربانی کے لیے پاک اور تیار کیا جاتا ہے، پھر اس پر کوئی عمل کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ انسان جس کی قربانی کرنی ہوتی ہے خود کہتا ہے کہ مجھے قربان کر دو، مجھے قربان کر دو۔ ناظرین، جگ موہن نے کہا کہ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا مگر تم اسے بچا نہیں سکو گے۔ اگر بچا بھی لاؤ گے تو ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکیں گے، وہ پھر سے رشی کو لے جائیں گے اور ہمارے ساتھ تمہارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی۔ اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ جب ذرا سنبھلا تو بولا کہ میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنے مذہب سے گھن آنے لگی ہے۔ عمران نے کہا کہ تمہارے مذہب میں گھن آنے کے علاوہ اور رکھا ہی کیا ہے؟ اپنے مذہبی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، بھگوت گیتا، رامائن اور مہا بھارت، ان میں عہد شکنی اور دھوکہ دہی کو جائز قرار دیا گیا ہے، دیوی دیوتاؤں کو جنسی اختلاط کرتے دکھایا گیا ہے۔ ان کتابوں میں ایک سے بڑھ کر ایک شرمناک بات لکھی ہوئی ہے، عورتوں اور بچوں کے قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر پنڈت تمہاری بہن کو فوراً قتل کر دیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جب تک زندہ رہے گی پنڈت اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ جگ موہن کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہوتا گیا۔ تم اپنے پتھر کے خداؤں سے ڈرتے ہو، تم ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو۔ میں ایک مسلمان ہوں، میں ان سے نہ ڈرتا ہوں اور نہ گھبراتا ہوں۔ میں تمہاری بہن کو دیوی دیوتاؤں سے چھین لاؤں گا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمہیں اور تمہاری بہن کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ناظرین، عمران نے کہا، جگ موہن نے کہا کہ کہاں چلنا ہوگا؟ عمران نے کہا کہ وقت آنے پر بتا دوں گا اور تم دونوں کو میرا مذہب بھی قبول کرنا ہوگا۔ جگ موہن نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم ہمیں اپنے ساتھ کہیں دور لے جاؤ تو ہم تمہارا مذہب بھی قبول کر لیں گے اور میری بہن تمہاری بیوی ہوگی۔ ناظرین، عمران نے کہا لیکن میں رشی کو اس لالچ میں پڑھ کر نہیں بچاؤں گا کہ اسے بچانے کے بعد بیوی بنا لوں، بلکہ میں تمہارے دیوتاؤں کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ میں بھیڑیوں کے منہ سے شکار چھیننے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اس کی خاطر میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے راجا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اللہ کے سامنے تمہارے پتھر کے خدا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تم چلے جاؤ جگ موہن اور جا کر آرام کی نیند سو جاؤ۔ ناظرین، جگ موہن چلا گیا۔ عمران کی جذباتی کیفیت آگ کی سی بن گئی تھی۔ پہلے وہ غزنی کے 2 جنگی قیدیوں کو فرار کرانے کے منصوبے سوچتا رہتا تھا۔ ان کے فرار کو وہ اس لیے ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ راجا کی اذیتناک تکالیف سے بچ جائیں گے، بلکہ اس لیے کہ راجا ان کی خدمت مہمانوں کی مانند کر رہا تھا۔ اوریسی اور بلخی دونوں جوان تھے، اسے ان
کی طرف سے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ راج محل میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین دوشیزائیں خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ان قیدیوں کے حرم میں داخل کر دی گئی تو نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا۔ یہ دونوں اپنے ملک اور مذہب کو بھول کر راجہ کے ہی ہو کر رہ جائیں گے اور غزنی کی فوج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ ناظرین، عمران ان دونوں کے فرار کے متعلق پریشان ہو رہا تھا کہ ساتھ میں رشی والے سانحے نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اب ان دونوں کے ساتھ ساتھ اسے رشی کو بھی ظالم پنڈتوں کے چنگل سے چھڑوانا تھا۔ وہ رشی کو دل میں بسا چکا تھا اور وہ اس کے لیے ایک جذباتی کیفیت بن چکی تھی۔ اب ان ہندوؤں نے مسلمانوں کے اللہ کو للکارا تھا تو عمران نے ارادہ کر لیا کہ میرے اللہ کو للکارنے والے ان سب بت پرستوں کو میں نے شکست دینی ہے۔ وہ سوچتا جا رہا تھا، سوچتے سوچتے اس کا دماغ تھک گیا۔ ناظرین، عمران نے اوپر دیکھا تو ایسے لگا جیسے چھت پر ایک ستارہ چمکا ہو۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ان سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا، اے رب ذوالجلال، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے نام کی خاطر کر رہا ہوں۔ مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں کفر کی اس دھرتی پر ثابت کر سکوں کہ تیری ذات برحق ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، میری نیت سچی ہے اور تو نیتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ اگر میری نیت میں گناہ ہوتا تو زینت مجھ سے ناراض ہو کر نہ جاتی۔ تو دیکھ رہا ہے کہ اس لڑکی نے مجھے کیسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں کس طرح اس پر پورا اترا تھا۔ مجھے روشنی دکھا میرے مولا، میری مدد فرما میرے مولا۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو مجھے زندہ نہ رکھ، گناہ سے پہلے پہلے میری جان لے لینا، اے رب ذوالجلال، اپنے نام کی لاج رکھ، آمین۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کا ذہن خالی ہو گیا اور وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں بجلی سی چمکی، وہ تیزی سے اپنے بکس کی طرف گیا، اسے کھولا، اس میں سے خنجر نکال کر اسے نیفے میں اڑسا اور باہر نکل گیا۔ ناظرین، عمران کی چال ایسی تھی جیسے اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے ہوں اور اس کا دماغ کسی اور طرف جا رہا ہو۔ وہ گلیوں کے آخر تک آ گیا، حتیٰ کہ گلیاں ختم ہو گئیں، آگے درختوں کا جھنڈ شروع ہو گیا۔ عمران جھنڈ میں داخل ہو گیا اور چلتا رہا۔ ایک جگہ اچانک وہ رکا، اس نے اپنے سر کی پگڑی کھولی اور اسے منہ پر لپیٹ کر سر اور منہ چھپا لیا۔ اب وہ ایک نقاب پوش جاسوس کے روپ میں آ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اسے شہر کے کونے کونے سے واقفیت تھی، وہ بڑے مندر کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا پنڈت مندر کے ساتھ والے کمرے میں رہتا ہے، رشی یہی ہو سکتی تھی۔ وہ رک گیا اور سوچا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اگر رشی اس کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اپنے گھر نہیں جائے گا بلکہ یہیں سے پشاور کا رخ کرے گا۔ عمران نے یہ سوچ کر ایک قدم ہی اٹھایا تو اسے کسی غیر مرئی قوت نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اسے اوریسی اور بلخی کا خیال آ گیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی یہ سوچ بھی بیدار ہو گئی کہ رشی کو بھگا لے جانا تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، اس کا اصل فرض تو دونوں قیدیوں کو بھی رہا کروانا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا مندر تک پہنچ گیا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ گھوم کر پنڈت کے کمرے کی طرف گیا جو کہ مندر کا ہی حصہ تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور روشنی باہر آنے لگی اور اس روشنی میں سے ایک عورت اندر سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی، ساتھ بڑا پنڈت بھی باہر آ گیا۔ عمران یکدم بیٹھ گیا، وہاں درخت اور خضرو پودے تھے۔ عمران سرکتا ہوا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ عمران نے اس عورت کو پہچان لیا، وہ زینت تھی۔ پنڈت نے زینت کو بازو کے گہرے میں لیتے ہوئے کہا کہ اب تم اطمینان سے گھر جاؤ، تمہارا کام ہو گیا ہے اور تمہارا راستہ بھی صاف ہو گیا ہے۔ زینت نے پنڈت سے کہا کہ میں اگر رشی کو یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرا کام سچ مچ ہو گیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو کیسی قیمت ادا کر رہی ہوں۔ ناظرین، پنڈت نے کہا تم پھر اسی وہم میں پڑ گئی ہو، اسے میں یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اسے میں نے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اسے کل ہی قربان کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا ایک خاص طریقہ ہے اور ایسی قربانی پہلی بار نہیں دی جا رہی ہے،
اس سے پہلے بھی 4 لڑکیوں کو اور 2 بچوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کو ہم کم از کم ایک چاند ٹیلوں والے مندر میں رکھیں گے، اس کو اس طرح تیار کریں گے کہ اس کی جون ہی بدل جائے گی۔ یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے دیوتاؤں پر قربان کر دو، اور یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی، میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ جب یہ منظر جاسوس عمران بلازری نے دیکھا تو اس کے پاؤں اور ہاتھ لرزنے لگے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 21 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔